علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا تاج الدین بھائی، پہلے دن کا جو کنکری مارنا ہے تو وہ تو زوال کے پہلے وہ ٹھیک ہے. جو دوسرے 2 دن کا کنکری مارنا ہے جی کیا اس کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مار سکتے ہیں؟ بالکل مار سکتا ہے. اچھا، یعنی مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں. 11 اور 12 تاریخ کی جو کنکری ہے اس کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق تک. اچھا، تو مغرب کے بعد ڈیٹ تو چینج نہیں ہو جانے کی؟ نہیں، اس میں حج کے زمانے میں جو ہے نا ہاں، دن کو رات فالو کرتی ہے، ایسا اصول ہے. دن کو رات فالو کرتی ہے حج کے زمانے میں، آپ ایسا بول رہے ہیں نا؟ جیسا اپنا دیکھو، جیسا گروپ میں تاریخ بدلی ہوتی ہے نا، ہاں لیکن حج کے زمانے کی جو کاؤنٹنگ ہے، اس کا ہاں کیلکولیشن ہے، ہاں وہ کیسا ہے. مثال کے طور پہ 10 تاریخ کو ہم کو کنکری مارنا ہے، ہاں تو 10 تاریخ کی کنکری کا وقت بتایا ہے کہ صبح سے زوال تک افضل، زوال سے غروب تک جائز، غروب سے صبح صادق تک پہلے مکروہ کا بھی جائز ہے. تو پتہ چلا کہ غروب کے بعد تو دوسرا دن 11 تاریخ شروع ہوتی ہے، برابر. لیکن جمرات کے لیے اور حج کے ارکان کے لیے 10 تاریخ گنی جائے گی. اچھا تو ایسے ہی یہی اصول 11 اور 12 تاریخ کا ہوگا. ہاں 11 کی کنکری کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، ہاں زوال سے غروب اور غروب سے صبح صادق تک. تو اچھا غروب کے بعد تو 12 تاریخ شروع ہوتی ہے، ہاں لیکن حج کے ارکان کے لیے 11 ہی گنی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہی بہت بڑا. اسی طرح 12 کو بھی. ٹھیک ہے تو جزاک اللہ. پہلے ہاں مسائل کے اعتبار سے غروب کے بعد تو مکروہ ہے، ہاں لیکن ابھی تو بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ 4-5 بجے کے بعد مارتے ہو نا تو اور کافی آسانی رہتی ہے. اچھا رات میں مغرب بعد جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو ادھر، وہ تو اور بات ہے. لیکن عام طور پہ 4-5 بجے کے بعد نا موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے ہاں ہاں اور آسانی سے کیونکہ 4-5 برج بنے ہیں جمرات کی کنکری مارنے کے لیے، تو آپ کو کسی کا دھکا بھی نہیں لگے گا، اتنی آسانی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ ٹھیک ہے چاہے گروپ کے انشاءاللہ. پہلے مارو چاہے گروپ کے بعد مارو، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر آگے نکل جاؤ طواف زیارت کے لیے. کبھی 11 تاریخ کو 11 کی رات میں مغرب کے بعد مار کے یا عصر کے بعد مار کے آگے ہی پیدل طواف زیارت کے لیے ویسے جا سکتے ہیں. ہاں، لیکن پھر اس کو 12 تک مت چھوڑو، 12 کو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں 11 تاریخ کی بات کر رہا ہوں نا میں. نہیں، وہی بول رہا ہوں میں. نہیں 11 ابھی آپ 10 کے دن کو طواف زیارت نہیں کر رہے ہو، 10 کے رات کو نہیں کر رہے ہو، 11 کے دن میں نہیں کر رہے ہو، آپ 11 کی رات میں کر رہے ہو، برابر. ہاں 11 کی رات میں ہاں، تو مغرب کرنے کے لیے عشاء. مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو 12 تک مت چھوڑو. حالانکہ 12 کے گروپ تک وقت ہے، لیکن 12 کو کیا ہے، کچھ مسئلہ کے اعتبار سے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کنکری مار کے 12 کی. تو اس میں 12 کے دن میں اگر آپ کرنے جاؤ گے تو بھیڑ میں پھنس جاؤ گے. اچھا تو آپ کو طواف زیارت کرنا ہے شرعی اعتبار سے 12 کے گروپ کے پہلے، برابر. 12 کے غروب کے پہلے ہاں، طواف زیارت، لیکن برابر. بہتر ہے کہ آپ 10 کے دن میں کرو، 10 کی رات میں کرو، 11 کے دن میں کرو، یا آخری 11 کے رات میں کرو. ہاں برابر. 12 کے دن تک اس کو تاخیر مت کرو اچھا انشاءاللہ. بغیر کسی مجبوری کے. 12 کے لیے اس کو مت رکھو. ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ ہے. گیا اور یہ دن اور رات کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. دیمر رات کا مین مسئلہ تھا میرا، ہاں، سمجھ میں آ یہ گیا. جو جمرات کے اعتبار سے اور قربانی کے اعتبار سے ہاں جو تاریخ رہے گی اس کی رات بھی پہلے تاریخ میں گنی جاتی ہے حج کے ارکان کے لیے. اچھا 10 ٹھیک تاریخ ہے. کی کنکری صبح صادق تک ہے تو غروب کے بعد بھی 10 کی گنی جائے گی. وہ ہاں وہی 11-12 کی کنکری صبح صادق تک ہے، لیکن 11-12 کے گروپ کے بعد بھی وہ 11 کی گنی جائے گی. برابر. اس طریقے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ عام طور پہ عام طور پہ لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں لوگ اس میں کہ بھئی مغرب ہو گئی تو تاریخ بدلی ہو گئی. تاریخ تو وہی نا. بدلی ہوتی ہے، لیکن حج کے ارکان میں روزہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے رات آتی ہے، اردو کیلنڈر میں پھر دن آتا ہے، برابر. ہاں برابر. لیکن حج کے ارکان کے لیے رات جو ہے وہ دن کو فالو کرتی ہے، یعنی وہ رات جو ہے دن والی رات گنی جائے گی. برابر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہاں جی، اللہ آسان کرے. السلام علیکم.